اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8ویں پارے میں آج سے سورہ اعراف اس کا بیان شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اسی سورت کی آیت نمبر 46 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حجاب، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور ایک دیوار ہوگی اور اس کے سرے پہ مرد بیٹھے ہوئے ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو اس کے نشان سے، یعنی اہل جنت کو وہ دیکھیں گے، ان میں جنت والوں کا نشان ہوگا، اہل جہنم کو دیکھیں گے، ان پہ جہنم کا نشان ہوگا۔ اسی اعتبار سے سورہ اعراف وہیں سے یہ نام اس کا رکھا گیا، یعنی ایسی سورت جس میں اعراف کا ذکر ہے، دیوار کا ذکر ہے۔ اور یہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، کیا ان میں اور آیات میں آپس میں کوئی باہمی ربط ہے، یا یہ کہ بس ایسے ہی چل رہا ہے کہ ایک خطبہ نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اسے یہاں رکھ دیں، یہاں رکھ دیں، یہاں رکھ دیں؟ اس پہ امت میں دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہیں، اور بڑی وزنی دلیل جن لوگوں نے دی ہے انہوں نے کہا کہ قرآن کی ساری آیات آپس میں مربوط ہیں، اور تمام آیات میں آپس میں ربط ہے، تمام صورتوں میں ربط ہے، اور کوئی چیز بے ربط کے نہیں ہے۔ وہ ربط ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر آیت دوسری آیت سے ملی ہوئی ہے، آیات کے جملے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور جو بڑی زبردست دلیل وہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کو تم یوں ہی مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وحی نازل کی، اسے لا کے لوگوں کو سنا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرمان نازل کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لا کر سنا دیا، پھر تیسرا فرمان آ گیا، اسے لا کر سنا دیا۔ اگر قرآن یوں ہی ہوتا تو پھر قرآن کی اتنی ترتیب رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں یہ کہا، کیوں یہ بتایا کہ آپ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دیں؟ جیسے کہ سورہ مائدہ میں گزرا کہ وہ حالانکہ مدینہ منورہ میں نہیں، مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن بعض مکی آیات اس میں آ گئیں، تو آخر کوئی تو ربط اور حکمت ہوگی کہ کس چیز کو کہاں پر رکھنا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر صورت میں، ہر آیت کریمہ میں آپس میں ربط ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر مربوط طور پر نازل کر دیا ہو۔ اور بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر کے نام سے جو تفسیر لکھی ہے، انہوں نے بہت اچھے آیات کا آپس میں ربط لگایا ہے، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل تھے۔ ان کے بعد بھی جو ان کے پیٹرن پہ مفسرین چلے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اساتذہ اور ہماری سند میں یہ جتنے لوگ آتے ہیں، یہ سب قرآن پاک کو آپس میں جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہر آیت کا، ہر صورت کا آپس میں ربط ہے۔ اور سورہ اعراف کے متعلق وہ کہتے تھے کہ کئی طرح کا اس کا ربط سورہ انعام سے بنتا ہے، اور سب سے موٹی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کی توحید اس کو عقیدے میں بھی لانا ہے، اللہ کی توحید اس کو عمل میں بھی لانا ہے، اپنی اولادوں کو اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر یہ جو ذبح کرتے تھے، یہ سب کے سب گمراہی کا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ اپنی اولاد کو وہ ذبح کرے۔ تو علیہ باللہ یہ جو چیزیں تھیں اس کو خدا نے کہا کہ دیکھو عقیدہ بھی ٹھیک رکھو، اولادوں کی ذبح میں بھی، اولادوں کی ذبح تو خیر ہوگی ہی نہیں، جانوروں کی ذبح میں بھی اپنے آپ کو بالکل ٹھیک رکھنا۔ تو اس توحید کو عملاً نافذ کرنے کے لیے
اس توحید کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے اب آپ کو جب یہ کام کریں گے تو بڑے مصائب، بڑے مشکلات، یہ چیزیں پیش آئیں گی۔ تو اس سورہ اعراف کو اللہ نے جوڑ دیا انعام کے ساتھ کہ وہاں پر توحید کی دعوت تھی، دین کی دعوت تھی، اور دین میں عملاً کیا مشکلات پیش آتی ہیں اللہ نے اس صورت میں بیان کیا، اور 1 2 نہیں 5 7 قصے پورے بیان کر دیے کہ جب آپ توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو لے کے اٹھیں گے تو آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلی امتوں اور قوموں میں کیا ہوا، کس طرح وہ تکالیف دیتے رہے انبیاء علیہ السلام کو، کیسے وہ ستاتے رہے، اور یہ چیز آپ کے ساتھ بھی پیش آنی ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالی نے اس صورت کو شروع فرمایا ہے وہی جو چیز پہلے گزر چکی، اور اسے شروع فرمایا ہے الف لام میم صاد، اور الف لام میم صاد میں اللہ تعالی نے کیا کہا ہے اس کا کوئی چیز نہیں ہے، بس اس کی بحث پہلے گزر چکی کہ اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اللہ ہی ان الفاظ کے معانی کو جانتا ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے رکھا کہ ممکن ہے ان چیزوں کے پڑھنے میں اتنا ثواب ہو کہ وہ ثواب آخرت میں جا کر کھلے اور وہاں پہنچ کر پتہ چلے کہ اللہ نے ان چیزوں کے پڑھنے والوں کو کتنے اجر سے نوازا ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کی کہ مختلف جگہ پر ان الفاظ سے مختلف جملے یا نام ثابت کرتے ہیں، یہ بھی ایک رائے ہے۔ بہرحال اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ مدنی صورتوں میں اس چیز کا استعمال کم ہوا ہے اور مکی صورتوں میں اس چیز کا استعمال زیادہ ہوا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی صورت تھی اور پھر آل عمران بھی، ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے نساء میں ایسی چیز نہیں ہے، انعام میں ایسی چیز نہیں ہے، مائدہ میں ایسی چیز نہیں ہے، انعام میں نہیں، اور اب یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کا تذکرہ اب فرما دیا ہے، اور مکی صورتوں میں یہ صورت نسبتاً آسان بھی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قصص ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس میں کر دی ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہ پورا گزر چکا تقریباً وہاں پر سورہ بقرہ میں، اب یہ پھر دوبارہ یہاں کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو ارشاد ہوا اس کے بعد کہ کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے اور ایسی شاندار کتاب ہے، یعنی قرآن۔ ایک چیز تو یہ کہی گئی، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ کتابن سے مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ایسی شاندار ہے، ایسی عظیم الشان ہے کہ انزل الیک آپ کی طرف یہ نازل کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست یہ چیز نازل کی گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے نسبت اپنی طرف کر لی کہ ادھر سے نازل کی گئی، یعنی اللہ کی جانب سے، اور ادھر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی گئی، دوسری نسبت اس طرف ہو گئی کہ ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس سورت کو، یا ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس قرآن کو۔ تو دیکھیے فلا یکن، سو اس سے، اس صورت سے فی صدری کا آپ کے سینے میں، آپ کے سینہ مبارک میں، آپ کے جی میں حرجم من ہو، نہ رکے، نہ رکے آپ کا سینہ مبارک اس سے، لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، بہی اس صورت کے ساتھ یا اس قرآن کے ساتھ، کفار کو ڈرائیں، وذکرا اور یہ نصیحت ہے للمومنین ایمان والوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یہ کہی گئی سب سے پہلے کہ یہ قرآن کو نازل کرنے والے اللہ ہیں، دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ اللہ نے یقیناً آپ پر یہ نازل کیا ہے، کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ فرما دی کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اور اس قرآن کا یا اس صورت کی وجہ سے آپ کا جی نہ رکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی رکتا تھا کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے نہیں، بلکہ یوں کہا ہے کہ آپ کا جی نہ رکے اس قرآن کے ذریعے سے جو کام کرنا ہے، وہ دونوں کام آگے آ رہے ہیں۔ حرج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں پیدا ہوتا تھا وہ کفار کے رویے سے مایوسی تھی کہ
کہ اتنے برس ہو گئے، انہیں میں روز دعوت دیتا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، انہیں روز سمجھاتا ہوں، اور یہ لوگ اتنے برسوں میں بھی میری بات نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے برعکس الٹا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس میں بڑی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کے نتائج سامنے مرتب ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے۔ انسان کی عمر ہے کتنی؟ 60 برس، 70 برس، اس میں سے بھی پہلے 10-15 برس ایسے ہی نکال دیں، اور پھر جب وہ 10-15 برس محنت کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اتنی زندگی بیت گئی اور جو کچھ میں نے محنت کی وہ محنت میری سامنے آ نہیں رہی اور اس کے نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر یہ تسلی دلائی کہ آپ کے ذمے کوئی لوگوں کی ہدایت تھوڑا ہی ہے، آپ اپنا کام مسلسل کرتے رہیے، اور ایسی چیز ہے کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کے سینہ مبارک میں بالکل رکنا نہیں چاہیے، تنگی نہیں آنی چاہیے ان کافروں کے رویے کی وجہ سے۔ جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں، باقی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خدا کی کتاب لوگوں کو سناتے رہیں، اس کی طرف آپ دعوت دیتے رہیں۔ انسان کی طبیعت میں ایک پہلو ہے عجلت کا بھی، انسان کی طبیعت میں جلدی کا بھی پہلو ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں نے محنت کی ہے اس محنت کے آثار مجھے سامنے دکھائی دینے لگیں، نظر آنے لگیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہوا کرتا، بہت کم ایسے ہوا ہے کہ لوگوں نے محنت کی اور اس کے اثرات اپنی زندگی میں بھی دیکھ لیے، کئی سال سال کے بعد جا کر ان کی محنت کے اثرات سامنے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ لگا دی اللہ کے دین کے لیے، اور باقاعدہ حکومتوں کے قیام، باقاعدہ اسلام کی عملی صورت، اور یہ چیزیں وہ پیش آئی ہیں اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اسی بات کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سمجھایا تھا اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بھی لکھا ہے، اور لوگوں نے بھی، کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بعد تمہیں یہ لوگ جو والد کے دوست ہیں، یا جو میرے حلقہ تھا، ہمارا حلقہ جو ہے اہل بیت کا، یہ لوگ تمہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو دیکھو ہرگز ایسے نہ کرنا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کہ والد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان رہے، پھر اس کے بعد تینوں خلفاء کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایسے ہی رہا، اور پھر جب اپنا ان کا دور آیا، جس طرح زندگی بسر ہوئی تمہارے سامنے ہے، اور میں ان ساری بحث کو دیکھ کر، ان سارے واقعات کو دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ علم جمع ہو جائے۔ انہوں نے کہا اس کی اللہ نے جو وحی ہمیں دی ہے، اللہ نے یہ جو چیز دی ہے، بس یہی بہت کافی ہے، اس کے مطابق کام کرتے رہنا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ آنا۔ اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بالکل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، بلکہ وہی نہیں، اہل بیت کرام میں سے رضی اللہ عنہم کوئی بھی نہیں اٹھا، اور کسی نے ایسی بات نہیں کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی کام کرتے یا وہ اٹھتے۔ تو اس لیے آدمی عجلت اور جلدی نہ کرے، جو کام وہ کرتا ہے اللہ کی عادت یہ ہے کہ انسانوں کے کام کو ضائع نہیں کرتا، اور انسانوں کے کام کو خدا ختم نہیں کرتا۔ جتنی خدا کے دین میں اخلاص سے محنت ہوتی رہتی ہے، اس ساری محنت کا ایک نتیجہ تو کبھی کبھی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، اور اس انسان کو وہ چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ دوسرا نتیجہ کبھی کبھی اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ کئی نسلوں کی محنت اللہ تعالیٰ کسی شخص پر لا کر ساری محنت کو کھول دیتے ہیں، اور وہ شخص اور وہ افراد اور وہ جماعت اس پوری محنت تک پہنچ جاتی ہے جو اوپر سے لے کے اب تک چلتی آئی تھی۔ اسے ہی صوفیہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی نسبت کو محفوظ کر لیا گیا، اور اتنے سال کے بعد کہیں اور اس کا استعمال ہو گیا۔ صوفیہ تو اگرچہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ ہزارہا سال کی جد و جہد جو ہوتی ہے، کبھی کبھی ایک آدمی پر آ کر مرتکز ہو جاتی ہے۔
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں حکم دیا کہ یہاں لا کے بساؤ اپنی اولاد کو، اور آپ دیکھیے پھر ساری کی ساری وہاں پہ آبادی کچھ نہیں ہے، ہر طرف وہاں پر پتھر ہیں، بوادن غیر ذی زرعین۔ انہوں نے کہا اللہ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو یہاں لا کر بسا رہا ہوں پروردگار، اس جگہ پر جہاں پر کھیتی پیدا نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ میں نے اس لیے انہیں یہاں پر حاضر کیا ہے لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ اب وہ جو سکیم وہاں سے چلی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے، پھر ان کی اولاد ہوئی، پھر خدا کا گھر آباد ہوا، پھر عرب آباد ہوئے، 2000 سال 2500 سال کے بعد جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ کے یہ منصوبہ مکمل ہوا، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ کتنی بڑی سکیم اللہ تعالیٰ نے چلا دی۔ 2 دن ہی ہوئے اللہ کے یہاں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا 1000 سال ہے، ہمارے ہاں تو وہ 1 دن ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار کوئی رسول پیدا فرما ایسا جس کے یہ مناصب ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ 2000 سال یہ تاریخ چلتی رہی، پھر ایک ہستی سامنے آ گئی، ایک شخصیت سامنے آ گئی۔ تو یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، انسان کو محنت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس یہ رکھے کہ میرا کام تو محنت کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کے اثرات کہاں جا کر پڑیں گے، اس کے نتائج کہاں جا کر ظاہر ہوں گے، کہاں سے یہ پھل پیدا ہوگا، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ اور اس کی صحیح ترین مثال وہ اس کسان کی ہے جو اپنے کھیت کو اچھی طرح اس میں مٹی کو اکھاڑ پچھاڑ لیتا ہے، پانی لگا دیتا ہے، پھر اس کے بعد بیج کو بکھیرتا ہے، تو اسے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کون سا بیج پھوٹے گا، کتنی گندم اور فصل پیدا ہوگی، اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ محنت کرتے رہیں۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے یہاں پر، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کا جو رسپانس ہے کفار مکہ کا، اس سے تنگ نہ ہوں، اس سے آپ کا جی نہ دکھے، آپ کے سینہ مبارک میں تنگی نہ آئے۔ لتنذر بہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، کیوں؟ پہلا مقصد تو یہ ہے کافروں کے لیے، تاکہ کافروں کو ڈرائیں، اس سے کافروں کو بتائیں کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے تمہیں جو بار بار کہہ رہا ہے کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، یہ یقیناً ایسے ہی ہے، یہ باتیں سچ ہو سکتی ہیں، خدا کا عذاب بھی آ سکتا ہے اور تم اس پہ پکڑے بھی جا سکتے ہو۔ اور قرآن کی یہ باتیں سچ ہوئیں، بدر میں قرآن کی یہ بات سچ ہو گئی، اس سے بھی پہلے قرآن پاک کی یہ بات سچ ہو گئی جب مکہ مکرمہ میں ایک طرح کا قحط پڑ گیا اور اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی۔ کوئی بڑی عذاب کی نشانی آنے سے پہلے مراد ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو اتنے اچھے ہیں، گندم آنی بند ہو گئی ہے اور یہاں قحط پڑ گیا ہے، یہاں تک کہ اہل مکہ چمڑے کے ٹکڑے ابال کر کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گرامی نامے کی وجہ سے بحرین سے پھر ان کے پاس غلہ آیا۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی ہے ذکریٰ للمومنین، اور جو ایمان والے ہیں دیکھو ان کے لیے یہ نصیحت ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ قرآن جو پڑھتا رہتا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے مزاج ٹھیک ہوتا رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے انسان کی شخصیت اس میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ پڑھتے رہیے، اس کے ذریعے ڈراتے رہیے کافروں کو، اس کے ذریعے مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، یہ تھوڑا بڑا فائدہ ہے۔ اتبعوا، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم پیروی کرو۔ کس کو حکم دیا؟ یا تو کفار کو کہا کہ دیکھو اس بات کو مان جاؤ، یا ایمان والوں کو کہا جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں کہ تم سب کے سب لوگ مانو ما اس چیز کو انزل الیکم جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، میرے ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اس پر چلو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا۔ پہلے نزول کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی کیونکہ وہ براہ راست نازل ہوا تھا، اب دوسری نسبت اس نزول کی امت کی طرف کر دی کہ تم لوگ اس کی پیروی کرو کیونکہ یہ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ تمہارے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، تمہارے واسطے اس کتاب کو بھیجا ہے تاکہ تم اس کتاب کو اچھی طرح سمجھو اور اس کی پیروی کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ما کا لفظ عام ہے،
اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی اللہ نے وحی کی تو اس میں وحی وہ بھی آ گئی جو قرآن کے نام سے ہے، اور وہ وحی بھی آ گئی جو حدیث کے نام سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ وہ بھی ہمارے اسی حکم میں تابع ہے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تم سے کہتے ہیں اس کی بھی پیروی کرو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جب وہ کوئی حکم ثابت کرتے تھے قرآن سے اسے بھی مانتے تھے، اور جب وہ کوئی حکم ثابت کرتے تھے حدیث سے اس کو بھی کہتے تھے یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ کتنے ہی مقدمے ایسے ہیں جن میں محض حدیث کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں گروہ بن گئے تھے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ مدینہ منورہ میں تدفین ہو، کچھ نے کہا مکہ مکرمہ میں تدفین ہوگی، کچھ نے کہا یہ فلاں قبیلے میں ہوگی۔ یہ سارے گروہ تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ نے صرف ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں اسے دفن کیا جاتا ہے، بس اس ایک جملے کے بعد کوئی نہیں بولا، اور سب اٹھ کے چل پڑے، اور انہوں نے کہا کہ چلو، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی تھی اسی جگہ پر چارپائی کو ہٹا کر ایک طرف اسی جگہ پر کھدائی کر دو، وہی قبر بن گئی، اور بلاؤ اس کو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اور فلاں کو، مدینہ منورہ میں 2 آدمی تھے جو قبروں کا کام کرتے تھے، ان کی طرف پیغام بھیج دیا، اور ان میں سے ایک صاحب آ گئے اور قبر کی کھدائی شروع ہو گئی۔ یہ ایک حدیث نے فیصلہ کر دیا۔ متعدد روایات ایسی ملیں گی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث پر فیصلہ کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آئی ہے اس میں نسائی میں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کہا کہ اگر میں سعی کروں صفا اور مروہ کے درمیان اور میں پیدل چلوں تو بھی میرے لیے گنجائش ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل چلتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور اگر میں یہاں پر دوڑنے لگوں درمیان میں کسی جگہ پہ جیسے وہ گرین پلرز کے درمیان دوڑتے ہیں، تو بتایا انہوں نے یا تیز چلنا مراد ہے، دوڑنا بھی نہیں، تیز چلنا، تو فرمایا اس میں بھی میرے لیے گنجائش ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے عمل کے لیے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے بس تم اس طرح کرتے رہو۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو وحی سمجھتے تھے اور اس سے احکامات کو ثابت کیا کرتے تھے۔ ہمارے اس دور کے بہت بڑے فتنے جو ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ حدیث کی قانونی حیثیت نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں تاریخ آپ ان سے مرتب کر لیں، آپ ان سے خوش ہو جائیں، محبت آپ کو بڑھ جائے گی، لیکن یہ مت کہیے کہ اس سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے یا اس سے قانون بنتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، اور یہ جتنے منکرین حدیث ہیں وہ اپنی بنیاد اسی چیز پر رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال یہ تھا کہ قانونی حیثیت تو بہت بلند و بالا بات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی تھی وہ اس پر بھی عمل کرتے تھے۔ اتنی شدت تھی ان حضرات کو محبت کے ساتھ، تعلق اتنا تھا ان کے مزاج میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اتنی شدت تھی کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ جب آتے تھے تو اپنی اونٹنی کو مدینہ منورہ سے چلاتے تھے، اور کبھی اسے ادھر کرتے تھے کبھی اسے ادھر کرتے تھے، اور آتے اسی راستے سے تھے جس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے۔ کسی نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ اپنی سونٹنی کو چلنے دیں، آپ کبھی اسے ادھر کرتے ہیں کبھی اسے ادھر کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی اسی راستے سے گزری تھی، اور ممکن ہے میری اونٹنی کا پاؤں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس اونٹنی کے پاؤں کے برابر پڑ جائے، تو کبھی اگر ایسے ہو گیا تو ابن عمر یہ کہتا ہے کہ اس کی قسمت کھل جائے گی، ابن عمر کو مقدر کھل جائے گا، کہیں میری اونٹنی کا پاؤں اس اونٹنی کے پاؤں پہ پڑ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی۔
یہ ان حضرات کا تعلق کا حال تھا. عام زندگی کا قانونی حیثیت تو بہت بلند و بالا ہے حدیث کی. اس لیے یہاں پر مفسرین میں سے بعض حضرات نے اس کی تفصیل لکھی ہے. جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے خبر واحد کے متعلق یہاں کہا ہے کہ خبر واحد کیا ہے اور خبر واحد حنفیوں کے یہاں کیوں کر قابل قبول ہے. خبر واحد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جس کی روایت ایک زمانے میں ایک ہی صحابی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں اور زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی روایت میں نہ ملیں تو اس کا کیا حکم ہے. وہ کہتے ہیں خبر واحد بھی ہمارے ہاں قابل قبول ہے. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا اور مت چلو من دونہ اللہ کے علاوہ. رب کا لفظ پیچھے گزرا ہے نا من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اور اپنے رب کے علاوہ نہ چلو اولیاء کسی اور کی راہ پر شیاطین کی راہ پر. اولیاء کا جو لفظ استعمال فرمایا ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے جو شیطان کے دوست ہیں ان کی راہ پر نہ چلنا, جو شیاطین ہیں ان کی راہ پر نہ چلنا. تو اس تقابل سے معلوم ہوا کہ قرآن کی راہ اللہ کی راہ ہے اور شیاطین کی راہ وہ ہے جو اللہ تعالی کی راہ نہیں ہے. جو قرآن کی مخالفت کی راہ ہے وہ شیاطین کی راہ ہے. اور اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی جو راہ ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ کی جو راہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے اور جو اس کی مخالفت میں ہے وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے. ارشاد فرمایا قلیلا ما تذکرون اور بہت ہی تھوڑا دھیان کرتے ہو. قلیلا تھوڑا, یہ جو ما آیا ہے یہ اس تھوڑے میں شدت پیدا کرنے کے لیے کہ بہت ہی تھوڑا. تذکرون تم دھیان کرتے ہو بہت ہی کم, یعنی اس طرف دھیان کرو, اللہ کی کتاب کو پڑھو, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سنت کو تلاش کرو کہ سنت کس چیز کا نام ہے. اس کی طرف تم لوگ بہت تھوڑا دھیان کرتے ہو. اگر یہ مسلمانوں کے لیے مان لیا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے تو پھر اس کا ربط پیچھے سے جڑ جائے گا کہ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ ایمان والوں کے لیے قرآن نصیحت ہے اور دیکھو تم لوگ اس کی پیروی کرو. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دعوت دی ہے تو پھر اس کا ذکر تھوڑا سا اور پیچھے چلا جائے گا لِتُنذِرَ بِهِ تاکہ آپ اس وحی کے ذریعے کافروں کو ڈرائیں اور انہیں کہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء اور رب کے علاوہ جو اور ہیں جو شیاطین ہیں, جو شیاطین کے دوست ہیں, دیکھو ان کی پیروی نہ کرنا. قلیلا ما تذکرون بہت ہی تھوڑا تم اس بات پر غور کرتے ہو, دھیان کم دیتے ہو, دھیان اس کو دو. یہ ہے وہ چیز تذکرہ. اور اس کے مقابلے میں ہے غفلت کہ آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے اور آدمی یاد نہیں کرتا. یہ غفلت جو ہے یہ ہے بری چیز اور وہ غفلت ہے نام اللہ کے عدم ذکر کا, اللہ کو یاد نہ کرنے کا. تو جب اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے پھر انسان چوکنا رہتا ہے, پھر شیطان اس سے دور رہتا ہے. اور جب اللہ کی یاد چھٹ گئی تو فوراً شیطان کو قابو پانے کا موقع مل گیا, پھر وہ اپنی حرکتیں کرتا ہے جو کرتا ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اور کتنی بستیاں ہیں اہلکناہا ہم نے ان بستیوں کو کھپا دیا. قریہ سے مراد بستی اور قریہ سے مراد شہر. اور یہ شہر کتنا بڑا ہوتا ہے جس کو عرف عام میں شہر کہتے ہیں بس وہ مراد ہے. اور عرف میں اب شہر ہر زمانے میں بدلتے رہے, کہیں بھی عرفیت جو ہوتی ہے وہ تہذیب میں مخصوص نہیں ہو جاتی. مثلا ایک تہذیب میں شہر اس کو کہتے تھے جو چاروں طرف سے قلعہ بند ہوا کرتا تھا. شہر کی ایک فصیل ہوتی تھی اور اس فصیل کے اندر جو آبادی ہوتی تھی بس وہ شہر کہلاتا تھا. اب ہمارے زمانے میں دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے. اب پچھلے 200 سال 300 سال میں جو شہر بنے ہیں اب وہ بات ہی ختم ہو گئی کہ کوئی فصیل بنے اس کے اندر شہر کی آبادی ہو. تو تہذیب جہاں بدلتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ شہروں کی تعریف جو ہے وہ بھی بدلتی چلی جاتی ہے. اب آپ کے ہاں شہر کی تعریف اور ہے اور ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان میں وہاں شہر کی تعریف اور ہے. اس لیے اسے شریعت نے عرف پر رکھا ہے کہ عرف عام میں جسے شہر کہتے ہیں بس وہ شہر ہے اور جسے گاؤں کہتے ہیں وہ گاؤں ہے. اور یہ بہت معرکۃ الآراء مسئلہ ہے ائمہ اور فقہا کے درمیان.
کہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ سوائے شہر کے اور کہیں بھی جمعہ اور عید جائز نہیں، اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا، اس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جمعہ جو ہے وہ صرف شہر میں پڑھا جا سکتا ہے اور عید بھی شہر میں پڑھی جا سکتی ہے، گاؤں میں نہیں۔ اب شہر کس کو کہتے ہیں، گاؤں کس کو کہتے ہیں، اس کی ہر زمانے میں مختلف تعریفیں ہوتی رہیں۔ کسی زمانے میں حنفی فقہا نے لکھا کہ شہر وہ ہے جس کی جامع مسجد میں پوری آبادی سما جائے۔ اب وہ جامع مسجد کتنی بڑی ہوتی تھی، 10-10 ہزار 20-20 ہزار لوگ اس میں آ جاتے تھے۔ اب ایسی مسجدیں کہاں، اب تو کئی ایک مسجد تو نہیں، کئی ایک مسجدیں بن گئی، اس لیے شہر کی تعریف بدل گئی۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ شہر ایسا جہاں پولیس اپنی ہو اور جج بھی ہوں اور جہاں پر دکانیں بھی ہوا کریں اور ضروریات زندگی کا سامان سارا مل جائے۔ اب گاؤں میں بھی ضروریات زندگی کا سامان مل جاتا ہے، اور گاؤں آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ تو ویسے ہی شہر کہلاتے ہیں، تو اس لیے ہر زمانے میں یہ تعریفیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے کہ کم من قریۃ، مطلب یہ کہ کتنی پر رونق آبادیاں تھیں، کتنے ہی شہر تھے، اہلکناہا، کتنی بستیوں کو ہم نے کھپا دیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بستی کا کھپانے کا مطلب شہر تباہ ہو گیا اور لوگ جیتے رہے، مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اس بستی میں رہنے والے تھے۔ اس بستی میں اللہ نے ہلاکت بھیج دی دونوں طرح سے۔ کبھی تو اللہ تعالی نے اس شہر کو ہی تباہ کر دیا، اور کبھی اللہ نے شہر کو باقی رہنے دیا، اور سارا شہر بھرا پورا ہے، اور مکانات، سب دکانیں، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور آدمی مر گئے۔ طاعون آ گیا، کوئی وبا آ گئی، تو اس وبا سے سارے کافر جو بھی اس شہر میں تھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین، وہ مر گئے، اور باقی چیزیں بس پھر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں، آثار قدیمہ میں تبدیل ہو گئیں۔ جیسے آج کل ہائیڈروجن بم جو چلے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کسی شہر میں اگر پھینک دیں تو انسان سارے جتنے جاندار ہیں یہ مر جائیں گے، اور باقی ساری کی ساری چیزیں قائم رہیں گی۔ الیاذ باللہ، انسان نے کیا کیا خطرناک چیزیں انسانوں کے لیے ایجاد کر لی ہیں۔ اس لیے یہاں پر دونوں طرح سے تفسیر کی گئی ہے کہ کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، اور انسان جو رہتے تھے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے تباہ کیا، یعنی اس میں رہنے والے جو شہر کے لوگ تھے وہ کھپ گئے سارے کے سارے، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے مخالف تھے۔ فجاءہا باسنا، فجاءہا اس پر پہنچا، ہاں کی ضمیر لوٹی یا تو اس قریہ کی طرف کہ اس پر پہنچا، یا یہ کہ ان کے افراد کی طرف کہ ان افراد پر پہنچا۔ باسنا، ہمارا عذاب بیاتن، راتوں رات پہنچ گیا، او ہم قائلون، یا اللہ کا یہ عذاب اس وقت ان پر پہنچا جب وہ دوپہر میں سو رہے تھے۔ ان دو اوقات میں سے کسی بھی وقت خدا کا عذاب ان پر پہنچ گیا۔ بیاتن کا مطلب رات بسر کرنا، رات کو سونا، کہ رات کو جب وہ سوئے ہیں تو اس غفلت کے عالم میں خدا کا عذاب نازل ہوا اور لوگ برباد ہو گئے، لوگ کھپ گئے، مر گئے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اوہم قائلون، یا وہ لوگ کیا تھے، قیلولہ کر رہے تھے۔ قیلولہ عربی میں کہتے ہیں گرمی کی دوپہر کی جو شدت ہوتی ہے، اس شدت میں آرام کرنے کو، نیند آئے یا نہ آئے، سوئے یا نہ سوئے۔ عرب جو تھے جب گرمی شدید ہوتی تھی اس میں قیلولہ کرتے تھے تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں اور پھر کام کریں۔ اب ایک آدمی صبح صادق میں اٹھا ہوا ہو، صبح صادق سے بھی پہلے اگر اٹھا ہوا ہو تو قیلولے تک پہنچنے میں عام طور پر 6 گھنٹے 8 گھنٹے ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھا لے، پھر تباً جی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لے تاکہ آئندہ 8 گھنٹے جو آ رہے ہیں اب دوپہر کے بعد شام اور رات تک اس میں کام کے لیے تیار ہو جائے۔ تو عرب یہ کرتے تھے کہ وہ قیلولہ کرتے تھے، سونا نہ سونا دونوں صورتوں میں قیلولہ اسے کہتے ہیں، کہ دوپہر کو گرمی کی شدت میں آرام کا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قیلولہ فرماتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے تھے پھر اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے جمعہ کے دن۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوپہر کو سو جایا کرو، قیلولہ کرو، یعنی تاکہ آپ نے فرمایا اس سے رات کے اٹھنے میں مدد تمہیں مل جائے گی۔ رات کے آخری پہر میں
تم اللہ کے حضور میں اٹھ کے نماز پڑھ سکو گے۔ تہجد مراد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ پڑھ سکو گے، کیونکہ تہجد کے وقت اگر کوئی آدمی اٹھتا ہے تو 8 گھنٹے 7 گھنٹے بعد جب دوپہر ہوتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، وہ تھوڑا سا سو لے گا، اس سے ریسٹ مل جائے گا، پھر آگے کا جو وقت ہے وہ پھر اس کے کام آ جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا داب الصالحین، اللہ کے اچھے بندے نیک بندوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ دوپہر کو آرام کرتے تاکہ وہ دوپہر کا ریسٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد رات کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے عشاء کے بعد شریعت نے زیادہ دیر تک فضول چیزوں میں جاگنا اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور عشاء کے فوراً بعد سونے کا حکم دیا کہ بس نماز پڑھو اور پھر اس کے بعد فضول چیزوں میں نہ لگو، سو جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو ضروری باتیں ہوتی تھیں، کوئی اپنے جہاد کی یا شہر کی یا لوگوں کے متعلق یا دین کے پھیلانے کے متعلق ان چیزوں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، وَأَنَا مَعَهُمَا، اور میں بھی ان دو حضرات کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے بھی مشورہ کرتے تھے، یہ فرمایا مشورہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ تو حالانکہ مشورہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ تم دونوں جو مشورہ آپس میں کر لو میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ ان کے لیے بڑے شرف اور بڑی عزت کی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کی رائے وہ معصوم ہو جائے گی، تم دونوں مل کے گمراہی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میں تمہارے ساتھ ہی ہو جاؤں گا۔ فرمایا میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا، جب تم دونوں اپنی رائے قائم کر لو، اپنا مشورہ دے دیتے ہو اور متفق ہو تو میں اس کے خلاف نہیں چلتا۔ تو رات کو فرمایا عشاء کے بعد، اس لیے تاکہ رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور میں آدمی کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ انہوں نے کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا عشاء کے بعد باتیں کرتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ سو جا لعلک ترزق بہ، ممکن ہے اللہ تجھے رات کو آخری حصے میں اٹھنے کی توفیق دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دو وقت ایسے ہیں، ایک دوپہر کا اور ایک رات کا، جب یہ سوئے ہوئے تھے غفلت میں تھے، ہمارے عذاب نے انہیں آ لیا، اور جب ہمارا عذاب آیا ہے ان کافروں پر، فما کان دعواہم، پھر یہی تھی ان کی پکار، ان کی چیخو پکار جب پڑی ہے تو ان کا کہنا بس یہی تھا، اذ جاءہم، جب پہنچا باسنا، ہمارا عذاب ان پر پہنچا، الا ان قالوا، بس یہی کہتے رہے، سوائے اس کے کچھ نہیں کہا، یعنی یہی کہتے رہے کہ انا کنا ظالمین، ہم سخت گناہگار تھے، ہم ظالم لوگ تھے۔ اب جب خدا کا عذاب برسا ہے تب انہیں سمجھ آئی ہے اس اقرار کی، وگرنہ تو یہ پہلے ماننے تک کے لیے تیار نہیں تھے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں سر اٹھایا ہوا تھا، اور یہ عذاب اس وقت میں پہنچا ہے جب عالم غیب عالم مشاہدہ میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس وقت کا ماننا اب کس کام میں آنا ہے؟ کل کی آیات میں بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تیرے پروردگار کی کوئی آیت آ جائے، جب نشانی آ جائے تو پھر اس کے بعد ماننا کچھ نفع نہیں دیتا۔ تو یہ نشانی اللہ کی آ گئی عذاب، جب انہوں نے دیکھا کہ خدا کا عذاب آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے آیا کرتا ہے، بس وہ چیخو پکار میں بڑھ گئے، اور اس چیخو پکار کا کسی کو نفع نہیں پہنچا سوائے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے۔ اللہ نے خود استثناء ان کا کیا ہے، اللہ نے فرمایا الا قوم یونس، بس اس چیخو پکار میں ایک ہی ایکسیپشن ہے، اور وہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب چیخی روئی تو ہم نے انہیں نجات دی، ہم نے انہیں چھوڑ دیا، وگرنہ خدا کا عذاب آ جائے پھر کوئی نہیں بچتا اس سے۔ اس لیے فرمایا کہ فما کان دعواہم، اور کوئی بات بھی نہیں کہہ سکے وہ، اذ جاءہم باسنا، جب ہمارا آیا عذاب ان پر تو ان کی پکار تو پھر بس یہی تھی کہ الا ان قالوا انا کنا ظالمین، کہ ہائے ہائے ہم بڑے ظالم تھے، ہم گناہگار تھے۔ فلنسألن الذین، سو یقیناً، سو یہ دیکھ لو جو کچھ بھی اب تک تمہیں بتایا ہے کہ خدا کا عذاب کس وقت آتا ہے، خدا کا عذاب جب آتا ہے تو قومیں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں
کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے. پھر دیکھ لو اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ لنسألن، یقیناً ہم پوچھیں گے. لام جو ہے وہ تاکید کے لیے، فلنسألن، ضرور بالضرور ہم سوال کریں گے، الذین، ان سے، ارسل الیہم، جن کے پاس ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، ان سے پوچھیں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً بالضرور ہم پوچھیں گے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، رسولوں سے بھی علیہ الصلوۃ والسلام خدا سوال کرے گا. اور اسی طرح خدا سوال کرے گا جن کی طرف بھیجے گئے تھے. پہلی بات یہ کہی ہے کہ الذین ارسل الیہم، جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، خدا ان سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا؟ تم لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کیسے کی؟ تم نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا؟ کسی کو اللہ نے مستثنا نہیں کیا. ہم سے بھی خدا یہی پوچھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تم تک پہنچی تھی؟ صحیح معنی میں پہنچی تھی؟ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب اور تعلیم کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا اپنی مشیت سے. ایک اس قرآن کو اور ایک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ، سیرت، حدیث، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کروا دیا تھا. یہ تم تک پہنچی تھی، تم بتاؤ اس پر عمل کتنا کیا. یہ ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم یقیناً ضرور بالضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم یقیناً پوچھیں گے رسولوں سے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ بتائیں آپ لوگوں نے اپنی قوموں کو کیا تعلیم دی، اور آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی قوموں تک پیغام پورا پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا. اسی کی ایک مثال سورہ مائدہ کے آخر پر گزر چکی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل، اور اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ قالوا لا علم لنا، انہوں نے کہا پروردگار ہمیں کوئی علم نہیں ہے. وہ جو چیزیں وہاں کہی گئی ہیں نا، وہ اس کی ایک دلیل وہ ہے، اور اس کی تفصیل وہ ہے، اور اس کا اجمال یہ ہے کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جو گئے تھے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم کیا کیا پیغام لے کر گئے تھے. اس سے بعض مفسرین نے، اگرچہ ہے تو دور کی بات، لیکن انہوں نے اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے نائبین بھی یہاں مراد ہیں، کہ رسالت کا لفظ جو ہے وہ حقیقت میں تو اطلاق اس کا اسی پہ ہوتا ہے جو رسول ہیں، صاحب وحی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر احکامات کا نزول ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو رسول ہیں ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ان کے بعد جو ان کے بھیجے ہوئے ہیں آگے، کبھی کبھی رسول کا اطلاق ان پر بھی ہو جاتا ہے لغت کے طور پہ کہ یہ بھی آخر بھیجے ہی گئے. فرق اتنا ہے کہ انہیں اللہ نے بھیجا تھا اور انہیں اس زمانے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. اسی لیے سورہ یاسین میں جو آتا ہے نا کہ ہم نے 2 رسولوں کو بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، 2 رسول بھیجے گئے بلکہ یہ آتا ہے، اور پھر تیسرے ان کے ساتھ کر دیے گئے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ مراد ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرسل بھیجے ہوئے تو بہرحال وہ تھے. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے جو بھی آدمی دین کو پھیلاتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، خدا اس سے بھی یقیناً پوچھے گا کہ تم نے جا کر کیا پیغام دیا تھا. ہمارا پیغام پوری طرح پہنچا دیا تھا، اس میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی، کوئی جھوٹ تو نہیں اپنے پاس سے بول دیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں کر دی کہ جس کی وجہ سے میری مخلوق میری راہ سے ہٹ گئی ہو، کوئی ایسی چیز تو نہیں کر دی جس کی وجہ سے لوگ مایوس ہو گئے ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو واز کرتے ہوئے سنا تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس اس امت میں وہ سب سے اچھا واز اللہ کے دین میں نصیحت کرنے والا وہ ہے جو نہ تو اتنا لوگوں کو خدا کی رحمت کے متعلق بتائے کہ لوگ اللہ کی رحمت پہ امید کر کے گناہ کرنے لگیں، اور نہ ہی اتنا لوگوں کو ڈرا دے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے جہنم کا سوچیں اور پھر وہ نیکی سے ہٹ جائیں. بس اعتدال رہے اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم رسولوں سے علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً پوچھیں گے، اور یقیناً پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف بھیجے گئے. یہی گواہی اور ذمہ داری کا احساس تھا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں تک خدا کا پیغام میں نے پہنچا دیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے گواہی دی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بالکل خدا کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ نے 3 مرتبہ بات پوچھی اور آسمان کی طرف دیکھا اور اشارہ فرمایا اور کہا اللہم اشہد، اللہ تو بھی اس پہ گواہ ہے، یہ تیری مخلوق کہتی ہے کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے ہر طرح سے اور ہر اچھے طریقے پہ اور خوبی سے اور بہت خوبی سے اس کو پہنچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، کیونکہ انہوں نے خدا کی رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم قیامت میں بھی پوچھیں گے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ۔ 2 گواہیاں تو یہ ہوئی، اور تیسری بات یہ کہ ہم خود سنا دیں گے احوال، ہم خود بتائیں گے قصہ، یعنی جو کچھ گزرا ہے ہم خود کہہ دیں گے، ہم خود بتائیں گے کہ دنیا میں کیا کیا کرتے رہے ہو۔ کیسے بتا دیں گے؟ بعلم، علم کے ساتھ۔ کس کو بتائیں گے؟ علیہم، ان سب کو، جتنے نیک گناہگار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتیں، جو کچھ بھی تھا، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم سے بتائیں گے انہیں کہ ہمارا علم ہے، ہمیں پتا ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ہے، یہ جو کچھ کافر کہہ رہے ہیں اس میں کتنا جھوٹ شامل ہے۔ قیامت میں سورہ نام میں گزرا نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ خدایا ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہمارے پروردگار تیری قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم سے ساری کی ساری چیزیں بتا دیں گے، اور پھر فرمایا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے، ہم کہیں گئے ہوئے تو نہیں تھے، ایک ایک چیز ہمارے علم میں، تمہاری نیتیں ہمارے علم میں، تمہارے اعمال ہمارے علم میں، اس لیے یہ سب کچھ ریکارڈ ہو جائے گا اللہ کے ہاں، اور ہو رہا ہے، اور ایسا ریکارڈ ہو رہا ہے کہ قیامت میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ابھی تک تو یہ چیز ایجاد نہیں ہوئی، شاید کسی زمانے میں اب ایجاد بھی ہو جائے، ایک ہی چیز کا فرق رہ گیا ہے۔ اب دیکھیے نا، ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ویڈیو یہ انٹیلیجنس اور یہ ایجنسیز اور کسی کو بھی جب دکھاتی ہیں وہ تو بہت اوپر کے درجے کی بات ہے، یہاں تک کہ بعض ممالک میں وہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ویڈیو بھی دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، یہاں تم نے یہ لائن کراس کی تھی، یہاں یہ تم نے چیز کراس کی تھی، وہاں ایک چیز اور ہو جائے گی، اور وہاں ایک ساتھ ٹیپ ریکارڈر یہ بھی چل پڑے گا کہ اس کی نیت یہ تھی۔ دنیا میں ابھی کچھ ایسی سامنے آئی نہیں، یہاں بس یہ دیکھا جا سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہاں ساتھ یہ بھی آ جائے گا کہ نیت صاحب کی یہ تھی۔ وہ جو نیتیں سامنے آئیں گی نا، یہ ہے اللہ نے فرمایا وما كنا غائبین، ہم کوئی غائب تھوڑے ہی تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں تھیں، اور تمہارے سارے کے سارے اعمال ہمارے پاس آ رہے تھے، ہم اپنے علم سے بھی بتاتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے بھی، خود تمہاری اپنی گواہی سے بھی۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا گواہیاں؟ والوزن یومئذ الحق، اور وزن اعمال کا تول اس دن الحق، یہ بالکل ٹھیک ہے، پوری سچائی کہ اعمال اس دن تولے جائیں گے یا اعمال کی تجسیم ہوگی۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ اعمال جسموں کی صورت میں آئیں گے، اور عام مفسرین اور محدثین خاص طور پر اس طرف گئے ہیں، جس کا ذکر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا ہے اور بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی، کہ جو اعمال لکھے گئے ہیں یہ تولے جائیں گے۔ 5 نظریات ہیں امت میں، اور 5 طرف امت میں علماء گئے ہیں، حقیقت اس کی اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا، اور سب چیزیں ایسی ہیں جن کو صحیح احادیث کی تائید حاصل ہے۔ اس لیے بعض حضرات نے جو لکھا ہے نا کہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ہاں مختلف ہو جائے گا، وہ پھر ان 5 کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی صورت کسی نہ کسی کے ساتھ، کسی گروہ، کسی قوم کے ساتھ پیش آئے گی، یا یہ کہ سب کے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔
کچھ حضرات کا تو خیال یہ ہے، پہلا نظریہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں ان سب کو تولا جائے گا چیونٹیوں سے، چھوٹے سے چھوٹا پیمانہ رائی کا دانہ قرآن نے بتایا ہے کہ حضرت لقمان نے کہا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہے آسمانوں میں یا زمین میں یا کسی چٹان میں، یا کہ اللہ قیامت میں اللہ اسے بھی لے آئے گا، تو وہ کہتے ہیں جتنے بھی انسانوں کے اعمال ہیں یہ سب رائی کے دانے کے برابر لے آئے جائیں گے، لائے جائیں گے، اور پھر انہیں تول دیا جائے گا۔ تو وہ چونٹی مان لی جائے، سب سے چھوٹی مخلوق جو نظر آتی ہے انسان کو، یا یہ کہ اسے یہ مان لیا جائے کہ وہ واقعی رائی کے دانے کے برابر ہوں۔ حدیث میں بھی کئی جگہ آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ ذرہ برابر، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کے برابر، اور ذرہ کہتے ہیں عربی میں، جیسے کہ سورہ نساء میں گزرا، سرخ رنگ کی چھوٹی سی چونٹی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ تو اس کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ بھی آ جائے گی، بدی ہوگی یہ بھی آ جائے گی۔ قرآن پاک سے اس کی تائید اس نظریے کی ہوتی ہے، اور حدیث میں تو آیا ہی آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی چیزیں فرمائی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جن صحائف پر فرشتوں نے لکھا تھا وہ تولے جائیں گے، اور ان میں کس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، وہ کاغذ تولے جائیں گے، وہ چیزیں تولی جائیں گی۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ کہے گا اس نامہ عمل کو میرے دیکھو اور پڑھو۔ اس کی تائید کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو 29ویں پارے میں تیسری سورت جو ہے الحاقہ، اس میں یہ بات آئی ہے۔ 29واں پارہ ہے اور 69 نمبر، 69 سورت کا نمبر ہے۔ اور آیت نمبر ہے اس کی 29واں پارہ الحاقہ، 69 نمبر سورت اور آیت نمبر 19 یہ آئے ہیں بہت دنوں بعد، تو اب پھر انگلش میں بولوں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سو جس شخص کو ملا اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، ارے لینا یہ، ارے یہ لیجیو، پڑھو میرا لکھا ہوا، پڑھو میرا نامہ عمل۔ خوشی سے ہر ایک کو دکھاتا پھر رہا ہے، کہتا ہے یہ میرا نامہ عمل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کتابیہ کے لفظ سے کہ وہ چیز کوئی لکھی ہوئی ہوگی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں نے خیال رکھا تھا کہ مجھ کو اللہ سے ایک دن ملنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سو بڑی اچھی زندگی وہاں گزارے گا۔ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات ہوں گے اس کے، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے، جس کے پھل، دانیہ اس کے بہت قریب ہوں گے۔ کلوا واشربوا، ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو، ہنیئن بہت خوشی سے، بما اسلفتم، اور یہ اس کا نتیجہ ہے، فی الایام الخالیہ، جو زندگی کے دنوں میں تم نے ہمارے پاس اعمال بھیجے ہم نے تمہیں آج اس کی جزا دی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، اور جس کو ملا اس کا لکھا ہوا، بِشِمَالِهِ، اس کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش یہ لکھا ہوا نامہ عمل میرا مجھے نہ ملتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور کاش مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا، کسی طرح، کانت القاضیہ، آج موت نبڑ جاتی، آج موت مجھے ختم کر دیتی، ما اغنا، ہرگز کام نہیں آیا، انی میرے، مالیہ میرا مال، ہلک انی، اور ختم ہو گئی، کھپ گئی، سلطانیہ میری حکومت۔ خذوہ، ہم کہیں گے اسے پکڑو، فغلوہ، اور اس کے گلے میں ایک زنجیر ڈالو، ثم الجحیم، اور پھر آگ کے ڈھیر میں، سلوہ، اس کو پہنچاؤ، ثم فی سلسلۃ، اور پھر ایک زنجیر ایسی ڈالیں گے، ذرعھا، جس کی پیمائش 70 ذراعًا، 70 گز وہ لمبی ہے، 70 ہاتھ لمبی ہے، فاسلکوہ، اور ان لوگوں کو پرو دو اس زنجیر۔
انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایسا منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ فقیروں کو کھانے کے لیے نہیں دیتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، کوئی نہیں ہے آج جو اس کا یہاں دوست بنے، ولا طعام، اور کچھ کھانے کو نہیں اسے دیں گے، الا من غسلین، سوائے اس کے کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو رسے گا خون اور پیپ، لا یاکلہ الا الخاطئون، اور کوئی اس دن نہیں کھائے گا اس کو مگر وہی جو گناہگار تھا زندگی۔ یہ دونوں کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا، اور اللہ نے یہاں یہی کہہ دیا کہ کتاب ہے۔ اس لیے دوسرا نظریہ محدثین کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کتاب وہاں دی جائے گی اور صحیفے ہیں، اور اس کی تائید بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے نامہ عمل کو کھولا جائے گا اور 99 دفتر اس کے کھلیں گے، 99 بکس، کتابیں اس کی، اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا بڑا ہوگا، اتنی بڑی بڑی کتاب کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے گی وہ صفحہ اتنا بڑا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری مخلوق خدا کی دیکھ رہی ہوگی اس تماشے کو، کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا سب دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ہوگا اس کا کیا، اور وہ مایوس ہو جائے گا، اور فرمایا ان 99 دفتروں میں ایک نیکی اس کی نہیں، اور وہ مایوس ہو جائے گا کہ میری تو اب پٹائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تجھ پہ کوئی ظلم کیا ہے؟ وہ کہے گا پروردگار نہیں، اور اس سے پوچھیں گے کہ تو ان نام عمل کا، اس چیزوں کا انکار کرتا ہے؟ کہے گا میرے رب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اور پھر وہ مڑے گا مایوس ہو کے اللہ سے تاکہ جہنم کی طرف چلے، اور اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور کہیں گے ایک تیری نیکی میرے پاس ہے، اور وہ صفحہ اسے نکال کر دیں گے اور کہیں گے کہ اسے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ وہ کہے گا تعجب سے کہ پروردگار یہ ایک ٹکڑا، ایک پرزہ، ایک صفحہ ان 99 کتابوں کے مقابلے میں کیا کام آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، ہمارے پاس یہ تیری ایک نیکی محفوظ ہے، اس کو توڑ لو۔ اور جب وہ رکھے گا اس کلمہ طیبہ کو، اس جملے کو، تو وہ جملہ ان 99 دفتروں پر بھاری ہو جائے گا اور اللہ اس کی بخشش کرتے، اور وہ پلڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھک جائے گا، اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ جملہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا ایمان محفوظ ہوگا، اور ایمان کے ساتھ جتنے اس نے خدا کے حقوق ضائع کیے ہوئے ہوں گے وہ سارے کے سارے دوسرے پلڑے میں آ جائیں گے اور اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ یہ ہے دوسرا نظریہ کہ اس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ قیامت میں جو لکھا جا رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں لا کر تول دی جائیں گی اور اس میں انسانوں کے حساب ہوں گے۔ تیسرا نظریہ، اچھا اس کی طرف عام طور پہ مفسرین گئے ہیں اور جمہور امت نے بھی بہت سے حضرات نے اسے اختیار کیا، محدثین تو خیر اس طرف گئے ہیں، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تصریح کی ہے۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ اعمال کی تجسیم ہوگی، اعمال کو جسموں کی صورت دی جائے گی اور وہ آئیں گے، مثلا موت ہے، موت کی ایک خاص شکل متعین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت اور جہنم کے درمیان آواز دی جائے گی کہ دیکھو، اور سب دیکھیں گے اور اللہ تعالی موت کو ذبح فرما دیں گے، اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوگا اہل جنت کے لیے، اور اہل جہنم کے لیے حسرت کا دن ہوگا، کیونکہ وہ پھر مایوس ہو جائیں گے کہ اب تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کی ذات فنا پر بھی فنا کو طاری کر دے گی، موت تو ہر چیز کی فنا ہے نا، تو ذات پاک جو ہے وہ فنا پر بھی فنا طاری کر دے گی، کیا قدرت ہے اس کی سبحانہ و تعالی۔ اس لیے اعمال کی تجسیم پر بہت سی روایات ہیں، سورہ آل عمران میں بھی گزرا ہے کہ وہ دیکھے گا اپنے برے اعمال کو، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان بہت بڑا فاصلہ حائل ہوتا، میرے برے اعمال میرے سامنے نہ آتے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، حدیث میں آیا ہے کئی جگہ کہ وہ سانپ اس کے گلے میں بنا کے ڈال دیا جائے گا، وہ اسے کاٹے گا تو وہ کہے گا کہ تو کون ہے؟
تو وہ کہے گا میں وہی تیرا مال ہوں جسے تو نے دنیا میں رکھا تھا اور جس میں سے تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. تو اس لیے یہ بھی ایک چیز ہے کہ اعمال جسم کی صورت میں سامنے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بادل آئیں گے قیامت میں اور ایسے گناہ گاروں کے لیے وہ سفارش کر دیں گے جن کے لیے جہنم کا عذاب واجب ہو گیا ہوگا, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو. 2 بادل آئیں گے اور آپ نے فرمایا ان میں سے ایک سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہوگی. اور وہ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہمیں پڑھا تھا اور ہمیں سمجھا تھا, خدا بندہ ان کی مغفرت کر دے. تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو اس گناہ گار کے حق میں ان لوگوں کے قبول کر کے خدا ان سب کو معاف کر دے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خدا کا یہ کلام جو ہے یہ ایک صورت اس کو اللہ کوئی عنایت فرمائیں گے اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. جنازے کے ساتھ جاتے ہیں لوگ. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو جنازہ پڑھتا ہے اس کو قیامت میں 1 قرات کے برابر ثواب ملے گا. اور انہوں نے پھر فرمایا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے, اتنا ثواب قیامت میں ملے گا. یہ جنازہ جو پڑھتا ہے اس کو اس صورت میں ثواب دیا جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں تو میت کی تدفین میں بھی شریک ہوتا ہوں, دفن کرنے تک اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جو تدفین تک رہے گا اسے 2 قرات ثواب ملے گا. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا افسوس ہم نے تو اپنے بہت سے قرات ضائع کر دیے, میں تو جنازہ پڑھ کے چلا جاتا تھا اور پھر وہ میت کی تدفین تک ساتھ رہتے تھے. اسی طرح یہ آتا ہے کہ جو قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں نا لوگ, چاہے تدفین کے وقت ڈال دے اور چاہے بعد میں کسی وقت قبر بیٹھ جاتی ہے, بسا اوقات اس کی تعمیر مرمت وہ ضروری ہو جاتی ہے, شرن بھی ضروری ہو جاتی ہے, یہ مٹی قیامت میں اس آدمی کے نامہ عمل میں تول دی جائے گی. اس چیز کو لے آئیں گے کہ اس نے اتنی مٹی ڈالی. اس لیے یہ مواقع زندگی میں جب بھی آئیں چاہیے کہ انسان اس میں اپنا حصہ لے. کیا پتا اللہ تعالیٰ کیا چیز منظور ہو جائے, کیا چیز قبول ہو جائے. یہ تمام روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ لوگوں کے اعمال قیامت میں وہ کوئی نہ کوئی شکل اور صورت لے کے آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر خرچ مرد جو کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے لیے خرچ کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا قیامت میں وہ ایک خاص صورت شکل اس کو دی جائے گی اور وہ اس کے نامہ عمل میں تلے گا. اور اسی لیے کسی آدمی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے اچھا خرچہ کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا خرچ تو یہ ہے کہ تم میں سے کسی کی بہن یا بیٹی طلاق اس کو ہو جائے یا بیوہ ہو جائے اور وہ تمہارے گھر میں واپس آ جائے, اس پہ خرچ کرتے رہنا, یہ تمہارا سب سے اچھا خرچہ ہے. یہ سب چیزیں قیامت میں ایک شکل کی صورت میں سامنے آئیں گی. مستدرک کی روایت میں غالباً حاکم رحمت اللہ علیہ کی روایت میں, اور یہ اور مفسرین نے تو خیر نقل کیا ہی ہے کہ قیامت میں لوگوں کا حساب ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ مایوس ہو جائیں گے اپنے حساب سے, ان گناہوں کو, ان چیزوں کو دیکھ کے, اور اچانک 2 بادل اٹھیں گے اور وہ چھا جائیں گے ان انسانوں پر اور اللہ تعالی ان کی وجہ سے ان کی مغفرت کر دے گا. تو وہ حیرت سے پوچھیں گے کہ پروردگار یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نے دنیا میں لوگوں تک پہنچا دیا تھا اور پھر تمہارے اس علم پر لوگوں نے عمل کیا, تو ہم نے ان تمام اعمال میں لوگوں کے تمہارا بھی حصہ رکھا ہے, کیونکہ علم تو تمہاری وجہ سے پھیلا تھا نا, آگے تم نے دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری کی بات بتائی کہ جو علم کو پھیلایا ہے, صحیح مسائل کو, صحیح چیزیں لوگوں کو بتائی ہیں, یہ تمہاری وجہ سے ہوئی. تو اس علم پہ عمل میں جن جن لوگوں نے کیا ہے تمہارا حصہ آٹومیٹیکلی ان اعمال میں پڑ گیا, یہ سارا تمہارا ہی کھاتا ہے, تمہارا ہی سلسلہ. اس لیے
یہ جو اساتذہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ جو سلسلے چلتے ہیں، یہ جو کتابیں لکھتے ہیں، یہ کتابوں کو حتیٰ کہ جو لوگ چھاپتے ہیں، صحیح چیزوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے زمانے میں یہ ریکارڈنگ ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ چیزیں جو آدمی اس میں اچھائی کا کام کرے گا اور صحیح تحقیق سے کوئی بات لکھے گا، بتائے گا، پہنچائے گا، اور لوگ جو عمل کریں گے اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے، یہ سب اس حدیث میں ہی تو داخل ہیں، کیونکہ انہوں نے صحیح بات کو پہنچایا. خود عمل کیا یا نہیں کیا یہ الگ بحث ہے. خود عمل کرے گا تو پھر تو سبحان اللہ کہنے ہی کیا، لیکن ایک نیکی تو اس نے کی نا کہ اس صحیح علم کو آگے پہنچا دیا اس نے. تو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں علم منتقل ہو گیا، ایک نسل نے اپنے بوجھ کو دوسری نسل پہ منتقل کر دیا. بہت بڑا ثواب کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو کہا جائے گا یہ تیرا علم ہے جو تو نے دنیا میں پھیلا دیا تھا، اور لوگ تیرے لیے تیرے بعد عمل کرتے رہے ہیں، اور پھر یہ سارا ثواب اس کا تیرے پاس. تو یہ بادلوں کی صورت میں یہ ان محدثین کا نظریہ ہے، فقہا کا، جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی خاص جسم دے دیا جائے گا، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، معراج کی بھی. اتنی روایات ہیں اس معاملے میں تو کہ شمار نہیں کی جا سکتی. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت سے کہیے گا کہ جو تم پڑھتے ہو لا الہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ سب پودے تمہارے جنت میں لگ رہے ہیں، یہ سب تمہارے درخت آ کے بن جاتے ہیں. تو یہ جو کلام ہے وہاں جا کر کوئی شکل اختیار کر لے، یہ ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بولتا ہے اور ٹائپ رائٹر کیا کرتا ہے، اسے ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اگرچہ یہ آواز دیکھی نہیں جاتی مگر اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کیا نکلتا ہے. پرانے حضرات نے اتنی بحثیں اس پہ کی، صفحات کے صفحات لکھے. ہمارے زمانے میں بچے کو بھی سمجھانا ہو تو بتایا جا سکتا ہے آسانی سے. اس لیے یہ سائنس کی جتنی صحیح معنی میں ترقی ہو رہی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں، اور وہ جو فلسفہ ہے بنیادی طور پہ اس میں اضافے کے باعث سے آسانی ہو جاتی ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں. 4 نظریے ہو گئے، 4 ہو گئے، 3 ہوئے. اچھا، ایک یہ کہ رائی یا چونٹی کی صورت میں تولے جائیں، اور دوسرے یہ کہ لکھی ہوئی چیزیں تولی جائیں، صحیفے، اور تیسرے اعمال کی تقسیم. چوتھی یہ ہے کہ امت میں فقہا اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کو جانچنے کے لیے پہلا وزن الگ ہوگا. وہ کہتے ہیں قیامت میں 2 مرتبہ وزن ہوں گے. ایک وزن تو وہ ہوگا جس میں اہل ایمان اور اہل کفر کو الگ الگ کر دیا جائے گا، اور وہ وزن ہے لا الہ الا اللہ پر. اور جو لوگ اس پہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے، موسیٰ کلیم اللہ پر، اور مسیح رسول اللہ پر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا وزن تو یہ ہو جائے گا. اس لیے کافر اس وزن میں سارے الگ ہو جائیں گے، مومن سارے الگ ہو جائیں گے. اور دوسرا وزن وہ کہتے ہیں پھر ہوگا اعمال کا. یہ جو دوسرا وزن ہوگا اور جو پہلا وزن ہوگا، کافر اس پہلے وزن میں فیل ہو گئے تو جہنم میں اس کے نتیجے میں کفر کی سزا انہیں ملے گی، اور مومن اس میں پاس ہو گئے. اب جب دوسرا وزن ہوا تو اس میں کچھ مومن فیل ہو گئے، کچھ کافر پاس ہو گئے. تو جو کافر پاس ہو گیا ہے اس کے برے اعمال نہیں ہیں، اسے جہنم میں برے اعمال کی سزا نہیں ملے گی. اور مومن جو فیل ہو گیا ہے اس کے اعمال برے ہیں تو اسے صرف اعمال کی سزا ملے گی، اسے عقیدے کی سزا نہیں ملے گی. سمجھے؟ ایک کافر ہے، اس نے چوری نہیں کی، تو جب دوسرا وزن ہوگا تو اس کے یہاں چوری ہے ہی نہیں، اسے کیوں چور کی کوئی سزا ملے. اور مومن تھا، ٹھیک ہے پہلے پاس ہو گیا لیکن کرتا رہا چوریاں، تو اس کو اس چوری کی سزا پھر مل جائے گی. اور چونکہ جنت میں داخلے کے لیے تزکیہ، پاک ہونا یہ شرط ہے، تو پاک کر کے وہاں جنت میں بھیج دیں گے، چاہے اللہ اپنے فضل سے پاک فرما دے اور چاہے اللہ تعالی سزا کے بعد سے پاک فرما دے، جنت میں چلا جائے گا. کافر رکے گا اپنے اعمال کے لیے نہیں، جو بھی اس نے کرتوت کیے
بلکہ کفر کے لیے، کیونکہ اگر اس کے اعمال میں کچھ نیکیاں نکل آئیں تو محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کو کم کر دیں گی، لیکن کفر کو تو دھو سکتی تھی وہ چیز لا الہ الا اللہ، وہ اس کے پاس ہے نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دو بڑے تول ہوں گے، ایک مرتبہ لوگ ایسے نکھر جائیں گے، دوسری مرتبہ لوگ ایسے نکھر جائیں گے۔ 4 نظریے ہو گئے۔ 5واں یہ ہے کہ محدثین کہتے ہیں انسان تولے جائیں گے، بس آدمی کو کھڑا کر دیں گے کہ کتنا وزن ہے تمہارا، کتنی نیکیاں کرتے رہے ہو، کتنے گناہ کرتے رہے ہو، تو کٹا کر جتنی نیکیاں اور گناہ ہوں گی بس انسان کا وزن کر لیا جائے گا کہ وزن کتنا ہے آدمی۔ اور اسی معنی میں وہ حدیث آئی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پہ کچھ پھل تھے، وہ توڑنے کے لیے اوپر چڑھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ سے کچھ لوگ ہنس پڑے بے اختیار، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں بہت پتلی تھی، اور ایک آدمی نے کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پر اعتراض کیا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر رکھو، تو اس نے کہا ابن مسعود آپ کا لباس بھی تو ایسا ہی ہے، ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم صحیح کہتے ہو، لیکن میرے پاس کوئی عذر ہے، ٹانگیں ان کی بہت پتلی تھی، اس وجہ سے وہ تہمت جب باندھتے تھے تو وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس تو عذر ہے، باقی میں نے تمہیں وہ بتایا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ بات پہنچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک، انہیں کسی نے جا کے کہا ایک دن کہ ایسے ایسے کوفہ میں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابن مسعود کا کیا حال تھا، ان کا وہ ٹھیک تھے اور ایسے ایک دن کھڑے تھے، ایسے ایک بات ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کون تھا جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ تنقید کر رہا تھا؟ اس کا فلاں تھے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد رہی۔ وہ آدمی ایک مرتبہ مدینہ منورہ آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نام اس کا سنا تو فرمایا کہ تم وہی ہو جسے ابن مسعود نے کہا تھا کہ ٹخنوں سے اوپر اپنے لباس کو رکھنا چاہیے؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں اور میں نے یہ کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اینٹ اٹھائی اور اس کی ٹانگوں پہ مارا، اینٹ سے لگی تو بھاگ کھڑا ہوا، پیچھے ہٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور تم ان پہ تنقید کرتے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حدود متعین کر دی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے ابن مسعود کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ تم ان سے سیکھو، اس لیے تھوڑے ہی بھیجا ہے کہ تم ان کو تنقید کا نشانہ بناؤ، اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا فقیہ ہے اور اس کے پاس عذر تھا اور تم اس کے عذر کی بجائے اس کو اپنی باتوں کا نشانہ بناتے ہو۔ سخت برہم ہوئے اس پہ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ درخت پر چڑھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، تو ان کی ٹانگوں کی وجہ سے بے اختیار ہنس پڑے کچھ لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کی ٹانگوں کو نہ دیکھو، یہ قیامت میں جب تلے گا تو اس کی یہ ٹانگیں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہو جائیں گی وہاں۔ اس لیے بعض رات کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر آدمی اپنا ویٹیج خود ہی متعین کر لیتا ہے موت سے پہلے پہلے، جتنی نیکی کرتا رہے گا اس کی ذات میں وزن پیدا ہوتا رہے گا، جتنے گناہ کرے گا اتنا ہی ہلکا ہو جائے گا، تو قیامت میں جب تلے گا سب چیزیں سامنے آ جائیں۔ تو 5واں نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس طرح وزن ہوگا، اس لیے اس کی تائید میں بھی احادیث ہے۔ خلاصہ ساری بات کا یہ کہ امت میں یہ 5 آرا رہی ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی چیز کا قائل ہو جائے گا وہ اہل سنت والجماعت میں ہی اس کا شمار ہوگا، وہ ان سے باہر نہیں نکلتا، کیونکہ ہر ایک کے پاس دلائل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن کا جو تول ہے، جو وزن ہم نے کرنا ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، اور جس آدمی کی تولیں بھاری نکل آئیں،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اور اسی سے ملتی جلتی دارمی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وزن ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے فرمایا ایک دن میں مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا اور میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا. صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اس فرشتے نے پکڑ لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاؤ یہاں پر. اور آپ نے فرمایا ایک ترازو انہوں نے لگا دیا اور میں دیکھتا رہا. انہوں نے کہا اس کے ساتھ ایک آدمی کو تولو. تو فرمایا جب اسے بٹھایا تو میرا پلڑا جو تھا وہ زمین پہ لگ گیا تھا، وہ نہیں اٹھا، ہلکا نہیں ہوا. اس نے کہا 10 کو تولو، پھر 10 کو تولا گیا. پھر فرمایا کہ اس نے کہا 100 کو تولو، اس نے کہا 100 کو تول لو. پھر دوسرے فرشتے نے اس سے کہا کہ اس شخص میں اتنا وزن ہے کہ پوری انسانیت کے انسانوں کو بھی تولو گے تو بھی اس کا پلڑا بھاری رہے گا. یہ ایسا شخص ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. تو یہ تول ایسے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وزن انسان کا وہ چیزیں اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت، خدا کی رضا متعین کر دیتی ہے کہ کسی میں کتنا وزن. اس لیے یہاں پر فرمایا اللہ تعالی نے، اور ایک بات اور بھی خیال میں آئی کہ انسان اسی اعتبار سے برابر نہیں ہوتے. احد میں بھی آیا ہے کہ مسلمانوں کو جب وقتی طور پہ پیچھے ہٹنا پڑا تو ابو سفیان نے کہا کہ بدر والی بات پوری